آج نہیں تو کل سہی غم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے، آقا بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے، پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھوڑا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے، یا رب محمد میری تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، روتا ہوا جس وقت میں دربار میں پہنچوں، اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے، اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے گردم، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے گردم، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے گردم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا
شگ ابرار کے غم میں بہتی رہے اکثر شگ ابرار کے غم میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے اور دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا امت کو خدایا رگ سنت پہ چلا دے امت کو خدایا رگ سنت پہ چلا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے اللہ ملے حج کی سی سال سعادت اللہ ملے حج کی سی سال سعادت اللہ ملے حج کی سی سال سعادت بدکار کو پھر روضہ محبوب دکھا دے بدکار کو پھر روضہ محبوب دکھا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے اور عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت عطار سے محبوب کی سنت کی خدمت ڈکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے ڈکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے
واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی یہ بھی ایک بہار ہے کہ ہماری دعاؤں میں مکے مدینے کی حاضری کی دعا بھی شامل ہوئی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جو دینی ماحول سے قریب نہیں ہیں یا قریب نہیں تھے، اب دینی ماحول میں آ گئے ہیں، ذرا غور فرمائیں کہ اس سے پہلے مکے مدینے جانے کے شوق کے حوالے سے ہماری کیا کیفیت تھی۔ یہ تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ حج کی سعادت ملے، میں مکے جاؤں، میں مدینے جاؤں، ایک چاہت ہوتی ہے، لیکن ایک چاہت یوں بولیے کہ کبھی رکھی ہوئی بس ایک چاہت جدھر ہے سو ہے۔ ہم نے ایسے عاشقان رسول کو بھی جو ہے وہ دیکھا ہے کہ ادھر آپ مکے مدینے کا نام لیں اور ادھر ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نصیب کرے۔ یہ کاٹھور ہم گئے تھے وسیم بھائی قافلے میں، صحیح۔ وہاں ایک بابا جی تھے جو بکریاں چراتے تھے۔ اچھا۔ نماز کے بعد ان کے ساتھ ہم تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہوتے ہیں نمازی بیٹھتے ہیں، تو ماشاءاللہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں یہ صحرائے مدینہ آیا کرتے تھے، صحرائے مدینہ، صحرائے مدینہ میں، تو ان کے ساتھ بیٹھے اور ایسے ہی مکے مدینہ کی کوئی بات برسبیل تذکرہ کیا ہوگی چھڑ گئی، تو انہوں نے کہا آپ لوگ رکے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ گھر گئے اور چھوٹے چھوٹے جو گلاس ہوتے ہیں نا اس میں زمزم شریف ڈال کے جو ہے وہ لے آئے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ قافلے والوں کو کیا کیا، زمزم شریف پلایا، اور جو ان کی باتوں میں ذوق تھا وہ خود بھی اشک بہاتے رہے، اور جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اسی ذوق کو جو ہے وہ اسی کا فیض پاتے رہے۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی ایک بڑی برکت ہے کہ دل کے اندر مکے مدینے حاضری کا جو شوق ہے یہ انہینس ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ یوں بولے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بچے رو رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، مدینے جانا ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، یہ پیارے وسیم بھائی فیضان ہے، یہ ابھی جو مجھے لاسٹ جو ہے نا وہ نصیب ہوا ہے سفر، مبارک سفر، تو اس کا بھی یہی تھا کہ مجھے بھی مدینے جانا ہے۔ رو رہا ہے اور پھر مطلب میں پھوٹ پھوٹ کے مطلب رو رہا ہے۔ اچھا پھر یہ تو ہو گیا، پھر کیا ہے، پھر یہ اس نے ایک دوسرا ٹریک بدلا، اس نے کہا ابو جی آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے، یہ کہہ کے روتا تھا ابو جی مجھے چھوڑ کے کیا ہے چلے گئے ہیں، مدینے جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ پھر اس کی ویڈیو بنا کر کے مجھے جو ہے نا وہ اس سے میں جو ہے مجھ پر بھی ایک کیفیت ظاہر سی بات طاری ہوئی جاتی ہے، اللہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ لیکن جو پوائنٹ میں لینا چاہ رہا ہوں مدنی چینل کے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں آپ کے گھر میں بھی جو ہے بچے ہوں گے، اور الحمدللہ رب العالمین یہ صرف ایسا نہیں کہ ہمارے گھر کا یہ ہے، کئی گھروں کا، آپ جی ہاں جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو بچے ہمارے جو ہے وہ کہتے ہیں مکے جانا ہے، مدینے جانا ہے، رو رہے ہیں اس کے لیے کہ ہم نے مکے مدینے جانا ہے۔ ایک بات ذرا غور کیجئے گا کہ کیا یہ مکے مدینے کا ذوق اور شوق میں نے دیا ہے اس کو؟ اس کا جواب اگر ہاں میں ہے تو بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور اگر ہاں میں نہیں ہے اور آ گیا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں وہ کس ذریعے سے آیا ہے۔ یہ الحمدللہ مدنی چینل اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ کو لگے گا کہ یہ مدنی چینل کی کیا ہے ایک بہار ہے۔ ماشاءاللہ ابھی اسٹوڈیو میں ہم دیکھ رہے ہیں محترم سلمان بھائی کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے سامنے موجود ہیں، فیضان۔ جیسے ہی کلام شروع ہوا نا، درود پاک مدنی نے شروع کیا، ماشاءاللہ اس نے جھومنا شروع کر دیا۔ میں دیکھ رہا تھا، اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے۔ یقیناً دعوت اسلامی کا فیضان ہے اور پھر آپ کی تربیت بھی ہے، یہ بھی ایک انداز ہے میری سنت کے کہ اپنے مریدوں کو اس انداز میں تعلیم دیتے ہیں کہ پھر وہ اولاد کی بھی تربیت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ بڑے لوگ بھی بعض اوقات کلام چل رہا ہو تو غفلت کا شکار ہوتے ہیں دیگر کاموں، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اتنی اس کو سمجھ تو نہیں ہے، لیکن شروع سے لے کے آخر تک میں نے دیکھا وہ کلام کے ساتھ کنیکٹ رہا اور ماشاءاللہ جھوم جھوم کے پڑھ رہا تھا۔ اللہ اس کے صدقے ہمیں مدینہ دکھائے۔ آمین آمین۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے دعوت اسلامی کا کام۔ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ وسیم بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بھی تو کام ہے نا، کتنا بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، یعنی سمجھ لیں کہ سوچ کو بدل دینا اور اپنے سمجھ لیں کہ ذہن کو تبدیل کر دینا۔ ورنہ یہ بھی اگر بچوں کی بات کریں نا سلمان بھائی، بچوں کے ذہنوں میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے، کھیلنے کودنے کی، ادھر ادھر کی بہت ساری، لیکن یہ بات سلمان بھائی حقیقت ہے
کہ ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک گھرانوں میں دیکھتے ہیں کہ جب مکے مدینے کا ذکر آ جائے نا تو میں نے تو بچوں کو تڑپتے بلکتے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، حالانکہ یعنی کہ بندہ کہتا ہے کہ اس بچے کو بھی شعور ہے کیا، ہاں جی، لیکن وہی والی بات کہ سوچ کو تبدیل کر دیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ صحبت اثر دکھاتی ہے، اور یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تو جہاں آپ کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت سارے کارنامے ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی جو محبت آپ نے پیدا کی ہے، اس کی مثال ملتی نہیں ہے۔ اور ہر چیز میں مکہ مدینہ کا ذکر ہے، ہر چیز میں مکہ مدینہ کا ذکر ہے۔ جامعۃ المدینہ بنتا ہے تو جامعۃ درس نظامی کا ادارہ بن رہا ہے، جامعۃ المدینہ۔ حفظ و ناظرہ کا ادارہ بن رہا ہے، مدرسۃ المدینہ، اس میں بھی مدینہ آ گیا۔ اسکول بن رہا ہے تو دار المدینہ، یعنی سمجھ لیں کہ ہر جگہ مدینہ ہی مدینہ ہے۔ ہمارے شعبہ جاتے ہیں، مراکز بن رہے ہیں دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں، ان مراکز کا نام ہی فیضان مدینہ ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ کے فیضان سے چلنے والا مرکز ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ بات حقیقت ہے کہ دعوت اسلامی نے جس طریقے سے سوچ کو بدلا ہے، ذہنوں کو بدلا ہے، اور دلوں کے اندر عشق مدینہ، محبت مدینہ پیدا کی ہے، اس کی مثال ملتی نہیں ہے سلمان بھائی۔ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے، اور اسی کے لیے اسی نظام کو مزید بڑھانے کے لیے جو ہے وہ مدنی عطیات، یہ جو ہے نا وہ فنڈ ریزنگ یہ کی جا رہی ہے، آپ سے چندے کا جو ہے وہ عرض کیا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ دینے والے دے رہے ہیں، اور بڑے ذوق سے جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ خواتین کو عموماً برتن اور زیور یہ بہت پیارا ہوتا ہے، ایک تو برتن کہیں رہ جائے، یعنی جو ہے وہ مجھے خاص طور پہ جو جی وہ بھی خاص طور پر جو دہیز میں ملے ہوئے والدین کی طرف سے آئے نا، تو وہ پرانے بھی ہو جائیں تو ان کو ہر سال دھوئیں گے، رکھیں گے، وہ اسپیشل بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مجھے وہاں سے ملے، یہ سنبھال کے رکھنے ہیں۔ اسی طرح وہ گولڈ جو والدین کی طرف سے ملا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی سنبھال کے رکھتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ایسی محبت ڈالی ہے دعوت اسلامی کی، اور دعوت اسلامی کی دینی خدمات سب کے سامنے ہیں، تو اسلامی بہنیں الحمدللہ وہ جو ہے وہ اپنا جو اتنا سنبھال کے اسپیشل رکھا ہوتا ہے وہ بھی نکال کے دے رہی ہوتی ہے۔ زیور اللہ کے جو ہے وہ نام پر دینا، اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے دینا، سبحان اللہ، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے پاس کچھ ہے آپ کو دکھانے کے لیے، آئیے ذرا دیکھیے۔ واہ مرحبا، سبحان اللہ۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین، دینے والے جو ہے وہ دے رہے ہیں اور اپنا حصہ ملا رہے ہیں۔ اللہ یبارک، اللہ کریم جو ہے وہ قبول فرمائے، سرمایہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ کریم جو ہے وہ جنتی زیور اللہ کریم پہننا نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل کا کوئی شخص تھا، وہ کہیں جا رہا تھا، کسی پہاڑی علاقے سے اس کا سفر جو ہے وہ ہو رہا تھا، کہ اس نے جو ہے وہ آواز سنی کہ بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ برسنا شروع کر دو، کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بادل برسنا شروع ہو گئے، پانی جو ہے وہ پہاڑوں پر برس رہا ہے، اور ہوتا ہوتا ایک رستے کے ذریعے سے کیا ہے، ایک جانب بہتا جا رہا ہے۔ یہ بندہ جو ہے یہ ساتھ ساتھ کیا ہو گیا، پانی کی چلتا چلتا رستہ لیا اس نے بھی، آگے دیکھا کہ باغ کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے جو اپنے باغ کو پانی دے رہا ہے۔ اس نے اس سے اس کا نام پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا، تو یہ نام وہی تھا جو اس نے بادلوں میں سے اس نے جو آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو سیراب کرنا ہے۔ تو اس نے کہا، بندہ خدا تم کیا کام کرتے ہو کہ یوں اس طریقے سے جو ہے وہ تمہارے باغ کو سیراب کرنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ روایت کا میں آپ کو مضمون سنا رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کریم مجھے جو فصل عطا فرماتا ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک حصہ میں اگلے سال بونے کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے استعمال کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی صورتحال کے لیے وہ شعر کہا گیا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ہوا کا کام ہوتا ہے کہ وہ شمع کیا کر دیتی ہے، اس کو بجھا دیتی ہے، چراغ کو کیا کر دیتی ہے، بجھا دیتی ہے۔ لیکن فانوس بن کے، یہ ہوا جس کے لیے فانوس بن جائے،
فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ۔ جسے اللہ تبارک و تعالی بڑھانے کا، محفوظ کرنے کا، برکت دینے کا ارادہ فرما لے تو کوئی کیسے اس کو جو ہے وہ کم کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر ملنے کا جو ایک بہترین ذریعہ ہے وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا جائے۔ کیا فرمائیں گے عاطف بھائی؟ بالکل صحیح بات ہے، آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ اپنے مال کو محفوظ کرنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے۔ اور حدیث پاک کا مضمون بھی کچھ ایسا ہے کہ ابن آدم تو اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے اور وہ نہ گھٹے گا، نہ جلے گا اور نہ ضائع ہوگا، بلکہ تجھے میں اس وقت دوں گا جب تجھے اس کی اشد ضرورت ہوگی۔ تو اس حدیث پاک کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محفوظ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی حفاظت فرماتا ہے، اور مشکل وقت کب ہوگا؟ جب قیامت کا دن آئے گا اور مشکل وقت ہوگی تو یہ صدقہ دیا ہوا اس وقت کام آئے گا۔ اسی طرح اور بھی حدیث طیبہ کے اندر صدقے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مضمون کچھ ایسا ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھلے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اس صدقے کی حفاظت فرماتا ہے جیسے آدمی کسی چھوٹے جانور کو پالتا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جب اس پر مشکل وقت آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بطور انعام و عطا فرماتا ہے۔ تو صدقہ دینا اور پھر حلال کمائی کا صدقہ ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اور قبول بھی حلال کمائی کا ہی صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ صدقہ کرنا کہاں کرنا چاہیے؟ وہاں کرنا چاہیے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ دعوت اسلامی کو دیکھیں تو دعوت اسلامی کی تقریباً 80 سے زائد ڈپارٹمنٹ ہیں۔ اب ہر ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں تو آپ اگر آنکھیں بند کر کے بھی وہاں دیں گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہی بنے گا، کیونکہ دعوت اسلامی کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کہیں نہ کہیں سے تمام کے تمام ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نیکیاں ہی کمانے کے ذریعے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس میں نیکیاں صدقہ جاریہ کا سلسلہ ہی بنتا ہے۔ مدارس ہیں، جامعۃ المدینہ ہے، تو اب اگر آپ دیں گے، اچھا دعوت اسلامی کو دینے کا جو ہے وہ فائدہ کیا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کو اپنے ڈونیشن دیتے ہیں۔ آپ دعوت اسلامی کے 80 سے زائد ڈپارٹمنٹ ہیں، اب دعوت اسلامی اپنے جملہ اخراجات کے لیے جمع کر رہی ہے، آپ نے دعوت اسلامی کو دیا تو وہ آپ کا دیا ہوا ان 80 ڈپارٹمنٹ میں خرچ ہوگا، اور 80 ڈپارٹمنٹ میں جو خرچ ہو رہا ہے تو آپ کا دیا ہوا یہ 80 جگہوں پر تقسیم ہو گیا، ہر جگہ سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یعنی یہ یوں ہے جیسے کل عدنان چشتی صاحب نے بھی بیان کیا تھا، مشاع کے اندر کیا ہوتا ہے حصے دار بن جانا۔ جی۔ یعنی یہ ایک بڑی پیاری سی جو ہے وہ بات ہے، اور جی جس کو شیئر کہیں ہم، جی تو یہ اپنا حصہ جو ملائے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا انشاءاللہ جو ہے یہ ثواب بھی پائے گا۔ تو اس دینی کام کے لیے اپنا جو ہے وہ حصہ ملائیں، اور آپ کی کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی میں فضل احمد مدنی عرض کر رہا ہوں نیوزی لینڈ سے۔ تو ابھی پچھلے دنوں ہی دعوت اسلامی نیوزی لینڈ کے ذریعے سے الحمدللہ ایک نیو مسلم ہے، انہوں نے باقاعدہ قرآن کریم ریگولر پڑھا، اور ودن 1 ایئرس کے اندر انہوں نے پورا قرآن کریم الحمدللہ عز و جل پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ان کی ایج جو ہے وہ 70 ایئرز ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ 70 ایئرز میں تلفظات کی ادائیگی میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، مگر الحمدللہ دعوت اسلامی اس شعبے میں بھی خدمات سر انجام دے رہی ہے، اور یہاں پر بھی الحمدللہ ٹیلی تھون جمع کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 110 نیوزی لینڈ ڈالر ہے، جو احباب تعاون کرنا چاہیں، اکاؤنٹ نمبرز بھی الحمدللہ مدین چینل پر چل رہے ہیں۔ اللہ پاک سب کا دیا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ہے سکسیس سٹوری وسیم ہے۔ کیا بات ہے، اب دیکھیں یہ جو جن کی وائس تھی ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یہ خود شاید 25 ایئرس کے ہیں۔ واہ واہ، صحیح، اور انہوں نے جن کو پڑھایا ہے وہ کس ایئرس کے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں وہی والی بات، دین کی خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے لے لے۔ اور سلمان بھائی بات یہی ہے کہ اگر ہم دنیا بھر کے کاموں کو دیکھتے ہیں نا تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کہاں کہاں کس انداز پر مراکز کا قیام ہو رہا ہے۔ اب یہ جو نیوزی لینڈ میں جس طرح دعوت اسلامی کی خدمات ہیں، ابھی یہاں پہ سمجھ لیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز بنانے کے مراحل میں ہیں، اور ابھی یہاں مرکز سمجھ لیں باقاعدہ طور پہ بننا ہے۔ ابھی ایک جائے نماز وغیرہ مختلف جائے نمازوں میں الحمدللہ دینی خدمت بڑے اچھے پیمانے پر الحمدللہ ہو رہی ہے۔
تو ابھی یہاں پر بھی مرکز بننا ہے اور اس کے لیے بھی یقیناً عطیات کی حاجت ہوتی ہے. ان تمام جگہوں پہ عطیات کی حاجت ہے. ٹیلی تھون جو ہو رہا ہے کی کہاں حاجت نہیں کہاں حاجت نہیں ہوتی. ایسی بات. تو اب یہ ماشاءاللہ جس طرح ہمارے مبلغین ہیں ان کا سفر کرنا, پھر ان کا سفر کر کے جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور پھر اس کا اسلام قبول کر لینا کسی شخص کا, سلمان بھائی کتنی بڑی نیکی ہے. ایک تو اسلام قبول کر لینا اور پھر قرآن درست طریقے سے پڑھنا سیکھ لینا. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ کہ جس کی زندگی سمجھ لیں کفر میں گزر رہی ہے, وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جانا ہے اس نے اگر وہ کفر پہ مرا. اب اس کو ایمان کی نعمت مل جانا, نیکی کی دعوت کے ذریعے سے ایمان کی نعمت مل جانا, اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جانے والی زندگی گزارے گا. یا مرحبا. دنیا سے جا کر ایمان والے نے بالآخر جانا تو جنت میں ہی ہے نا. ایسے ہی. تو کتنا بڑا احسان ہے. پھر صرف اس شخص پر نہیں سلمان بھائی, ہم نے اکثر اپنے بڑوں سے سنا کہ کسی ایک شخص کا اسلام کے دائرے میں آ جانا صرف اس کا اکیلے کا نہیں بلکہ اس کی نسلوں کے سدھر جانے کا سبب ہوتا ہے. یا مرحبا, سبحان اللہ. ہم نے گویا کہ ایک شخص کو نہیں, ہم نے شاید سینکڑوں اور ممکنہ صورت میں ہزاروں کو اسلام کی نعمت کے ساتھ ہم نے سمجھ لیں مزین کر دیا ہے ان کو. پوری نسل اور پوری نسل اور قوم آگے چلے گی. یعنی کہ کتنی بڑی نیکی ہے. تو اب اس نیکی کے کام میں ہمارا اگر کہیں حصہ مل جائے سلمان بھائی, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے کہ ہم اس نیک کام میں اپنا حصہ ملا لیں, کتنی بڑی نیکی ہے. میں یہاں پہ ایک صدقے کے حوالے سے بات بھی کروں گا. بڑی پیاری حدیث پاک میرے سامنے ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, انفقوا یا ابن آدم انفقوا علیک, اے ابن آدم, اے انسان خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. اے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. اب اس کی جو شرح ہے نا یہ بڑی پیاری مفتی احمد جان خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے. آپ تو کمال کی شخصیت, اور جب لکھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ کیسی نظر کرم ہے. مقصد یہ ہے کہ اے انسان ختم ہونے اور مٹ جانے والا مال تو میری راہ میں دے, میں تجھے اس سے کہیں زیادہ مال بھی دوں گا اور نہ مٹنے والا ثواب بھی عطا کروں گا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تیرے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا, وما عند اللہ باقٍ, اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا. آپ فرماتے ہیں خیال رہے جس طرح فانی چیز کو رب تعالیٰ قبول فرمائے وہ باقی ہو جاتی ہے. دنیا صفر ہے یعنی خالی رضا الہی عدد ہے. صفر اکیلا ہو تو کچھ نہیں, اور اگر عدد سے مل جائے تو 10 گنا ہو جاتا ہے. اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ صدقے سے تقدیر بدل جاتی ہے, بد نصیب نصیب والا ہو جاتا ہے. تو اب جو ہم آزمائشوں میں ہیں کہ یار میرے تو نصیب ہی ایسے ہیں, پریشانیوں میں ہوں, مشکلات میں ہوں, آزمائش میں ہوں, مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی راہ میں دو گے تو تمہارے نصیب سنور جائیں گے, تمہاری تقدیریں بدل جائیں گی. تو اگر اپنے حالات کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, اپنے زندگی کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی دنیا اور آخرت کو بہترین کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ کی راہ میں صدقہ دیں. اور صدقے کا بہترین مصرف دعوت اسلامی ہے. ہم ابھی بہاریں سنی رہے ہیں, برکتیں سنی رہے ہیں, تو اپنا حصہ ملائیں. جتنا رب نے دیا ہے پیش کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ عطا بھی فرمائے گا. اور فرما دیا کہ جو میرے پاس بھیج دو گے وہ باقی رہے گا, وہ تمہیں کام آنا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور توفیق بھی عطا فرمائے اور پھر قبول بھی فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, جو ہے وہ میں یہاں ایک آپ کو ایک اور بڑی پیاری بات جو ہے وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے وہ چیز بندے کو مل جاتی ہے, لیکن جب چیز ملتی ہے نا تو بندہ اس کی قدر جو ہے وہ کھو دیتا ہے, یا اس یوں بولیں کہ جس طرح اس کی حفاظت کرنی چاہیے ویسے حفاظت نہیں کرتا. یہ ایک عام روٹین میں بعض جگہوں پر اس طرح کی چیز جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے, اور ایک بڑی تعداد میں یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اگر میں پاک و ہند کی بات کروں اور بر صغیر کی اگر ہم پورے کی بات کریں اور دیگر معاملات بھی کمیونٹیز کے دیکھیں تو وہ بھی تقریباً ملتے جلتے ہی ہیں. لیکن جو آپ نے دعوت اسلامی کو آپ ابھی دیں گے تو یہ پورا سسٹم ہے, پورا ایک نظام ہے, پورا ایک طریقہ ہے, پورا ایک سلیقہ ہے. تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ کسی کا پرسنل نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جو آپ نے دیا ہے
وہ امانت اور دیانت کے ساتھ اس نے جو ہے وہ خرچ ہونا ہے. اور نمبر 3 جو ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اثاثہ دے رہے ہیں, دینے کے اعتبار صرف پیسے ہی نہیں ہوتے, آپ پیسے ہی دیں, ٹھیک ہے, ہم تو ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ تو ہم اسی رقم کی ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کرنسی جو ہے, ڈونیشن جو ہے, چندہ جو ہے, یہ اپنی دعوت اسلامی کو دیں اور آن لائن اس کو جو ہے وہ آپ جمع کروا دیں. اور اسکرین پر نمبر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو دعوت اسلامی والے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ملیں گے, وہاں پر جا کے آپ ان کو کیش کی صورت میں جو ہے وہ پیش کر دیں, جو بھی اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی. لیکن بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی کوئی پراپرٹی یہ دعوت اسلامی کو دے دیتے ہیں. تو یہ جو آپ نے دینا ہے, یہ ایسا نہیں کہ بس دے دیا ہے اور بات کیا ہے, اب ختم ہو گیا ہے, کہاں ہوا, کیا ہوا, کب ہوا, کیسے ہوا, کدھر گیا. بعض اوقات لوگ اپنے گھر کی اپنی زمین ہوتی ہے, اس کے کاغذات کیا کر دیتے ہیں, گم کر لیتے ہیں, یا آگے پیچھے رکھ دیتے ہیں, یا وہاں رکھ دیتے ہیں جہاں پھر بندے کو یاد ہی نہیں آتا مطلب کہاں گئے. تو دعوت اسلامی کو اگر آپ کوئی اپنی پراپرٹی جو ہے وہ دے رہے ہیں, کوئی اثاثہ اگر دعوت اسلامی کو دے رہے ہیں, تو وسیم بھائی ماشاءاللہ ہمارے مجلس اثاثہ جات کے جو ہے وہ نگران بھی ہیں, تو میں چاہوں گا آپ ذرا اس کا پروسیس بتائیں کہ آپ اثاثہ لیتے کیسے ہیں, اور آپ نے ایسٹ جو آپ بندہ آ رہا ہے, جی میری میں دکان ہے دینا چاہ رہا ہوں, مکان ہے دینا چاہ رہا ہوں, قطع اراضی ہے دینا چاہ رہا ہوں, زمین ہے یہ میں جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہوں, یا کوئی بھی اس طرح سے آپ لے لیں, ٹھیک ہے, زیر تعمیر میری کوئی عمارت ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ دینا چاہ رہا ہوں, تو آپ لوگ کیسے لیتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, لینے کے بعد آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, یہ بھی بتائیں. جی بالکل سلمان بھائی, بات دراصل یہ ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ایک بڑا واضح طور پر آپ کی ایک تعلیم ہے کہ ہم نے جو کام کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی جو بھی پراپرٹی دعوت اسلامی کو ملتی ہے, اور اس وقت تک الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دنیا بھر میں اگر ہم دعوت اسلامی کی دینی خدمات دیکھتے ہیں تو تقریباً 11,000 کے آس پاس دعوت اسلامی کی مساجد, مدارس, جامعات الحمدللہ قائم کر چکی, یعنی 11,000 پراپرٹیز دعوت اسلامی کے پاس ہیں. جبکہ جو پراپرٹیز کے علاوہ ہمارے مدارس و مساجد, مدارس اور جامعات چل رہے ہیں وہ الگ ہیں. تو اب یہاں پر طریقہ کار اس کا کیا ہے, طریقہ کار سلمان بھائی یہ ہے کہ جب بھی کوئی پراپرٹی دینے آتا ہے نا, ہمارے پاس الحمدللہ علماء کرام کی پوری ایک ٹیم ہے ماشاءاللہ, اور پاکستان بھر میں ہمارے علماء کی ہماری ایک ٹیم کے نمائندے موجود ہیں. باقاعدہ طور پہ جب کوئی پراپرٹی آتی ہے تو اولاً تو ہمارے پاس وکلا بھی ہیں, ہم ان کے ذریعے اس کے ڈاکومنٹس کو چیک کرتے ہیں کہ جو پراپرٹی دی جا رہی ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی قانونی پرابلم تو نہیں ہے, ٹھیک, یا جو دینے آیا ہے مثال کے طور پہ قانونی پرابلم کیا ہو سکتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا مثال کے طور پہ کسی بھی پراپرٹی پہ کوئی کورٹ کیس ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی پراپرٹی پہ کسی نے کوئی قرض لیا ہوتا ہے تو وہ ڈاکومنٹ جمع کروا دیے ہوتے ہیں مختلف گروی رکھی ہوئی ہے, بینک پلیج ہے, بینک میں رکھی ہوئی ہے, صحیح ہے, تو اسی طریقے سے بعض اوقات ڈاکومنٹیشن ٹھیک نہیں ہے, ڈاکومنٹیشن ٹھیک نام غلط لکھا ہوا ہے بندے کا, سلمان بٹ کی جگہ جو ہے نا سلمان جٹ لکھا ہوا ہے, سلمان جٹ لکھا ہوا, بالکل اس طرح بھی ہے. اچھا یہ بٹ اور جٹ میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے بعض اوقات, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جگہ دینے آئے تھے عبد الرحمان صاحب اور جگہ ہے کلیم اللہ کے نام. واہ بھائی واہ, اب بھائی آپ جو پراپرٹی دینے آئے وہ تو کلیم اللہ کے نام ہے, ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ اب کلیم اللہ کون ہے, کلیم اللہ کہاں ہے, یہ ساری معلومات لینا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہوتا ہے ایسا یہ کہ کسی کی پراپرٹی ہوتی ہے دینے کے لیے کوئی اور آ جاتا ہے, تو اس حوالے سے ہم اچھے طریقے سے ڈاکومنٹس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں, ہمارے وکلا کے ذریعے دیکھا جاتا ہے, اور پھر ہم اس کو آگے لینے کے لیے بڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا جو اگلا پروسیس ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے شرعی پوائنٹ آف ویو. مجھے یہاں ایک بات کہنے دیں وسیم بھائی, یہاں 2 باتیں ہیں. ایک تو دعوت اسلامی اپنے سسٹم اور نظام کو انہینس کر کے وہی چیز دے رہی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی خرابی یا سکم یا کمزوری نہ ہو, نمبر 1. نمبر 2, جو آ رہا ہے دینے کے لیے جی اس کو بھی تو بتایا جا رہا ہے نا کہ بھی دیکھیں یہ خامی جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اس کو آپ کیا کر لیں, دور کر لیں. ڈبل فائدہ ہے نا, جو دینے والا ہے اس کا بھی کیا ہے فائدہ ہے, اور جو لینے والا ہے اس نے تو چیزوں کو جو ہے وہ غور کر کے لینا ہی. اور سلمان بھائی کیسے کیسے بھلے ہوتے ہیں اس میں, ہم نے تو یہ دیکھا ہے. اب جب ایک تو یہ بعض اوقات ڈاکومنٹ کے اندر لوگ کمزور ہوتے ہیں تو وہ اپنے ڈاکومنٹس کو صحیح کرتے ہیں کہ یار ہماری خود کی توجہ نہیں تھی, اب ہم اس کو صحیح کر لیتے ہیں. اب اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہوتے ہیں, اب تب شرعی طور پہ وہ جگہ دینے ہم ان سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو پراپرٹی دینے آ رہے ہیں آخر یہ پراپرٹی آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے. اچھا بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ سر میں نے خریدی ہے, یہ ایگریمنٹ ہے, فلاں کے نام ڈاکومنٹ تھے, اب میرے نام ہے, سیدھی بات ہے, میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے خریدی نا, تو کیا ضرورت ہے آپ کو پوچھنے کی, میری چیز ہے, آپ مجھ سے پوچھنا بھی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے. بھائی آپ کوئی مطلب اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے ہیں, آپ نے میرا احتساب کرنا ہے, آپ نے مجھ سے حساب لینا ہے,
اس طرح کے بھی سوال آپ سے ہوتے ہوں گے نہ بالکل ہوتے ایسے، ہوں. بالکل ایک ایسے. بندہ چودھری آدمی ہے بھائی 100 ایکڑ زمین ہے, 4 مربع 10 مربع جو ہے وہ زمین ہے, اور آپ اسے پوچھیں جی یہ جگہ آپ نے کہاں سے لی ہے, ٹھیک ہے, تو چودھری صاحب کی طبیعت پر تو ویسے ہی یہ سوال کیا ہے بم کیا بن کے گزرے گر سکتا ہے. ممکن ہے, ضروری نہیں کہ ہر جگہ ایسا ہو بھی. تو اس کا کیا جواب ہے؟ دراصل سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے جو وقف کے مسائل بیان فرمائے ہیں اس کے اندر ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ دینے والا شخص اس کا مالک ہونا ضروری ہے. اچھا, اب مالک ہونے کے لیے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بندہ اگلا مالک ہی نہیں, ابھی زمین آپ کو دے رہا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مالک ہی نہیں ہے اس کا؟ ہاں ایسا ہی ہے, اور ایسا بارہا ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مالک سمجھا ہوا ہوتا ہے نا وہ مالک ہوتا نہیں. ہوتا نہیں ہے. اب یہ پوائنٹ, اس پوائنٹ پر میں آنا چاہ رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین, اس پوائنٹ پر میں آنا چاہ رہا ہوں, اور یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. یہ یوں بولیے کوئی ایسی خالی بات نہیں ہے, ہوا میں بات نہیں ہے. بندہ سمجھ رہا ہے یہ چیز کس کی ہے, میری ہے, میں ہی اس کا مالک ہوں, لیکن حقیقتاً وہ اس کا مالک نہیں ہے. کیسے مالک نہیں ہے اب ذرا یہ سنیے. جی وسیم بھائی. اب دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹ لے کر آئے کہ میرے نام ہے, سر آپ کے نام کیسے ہوئے تھے, پتہ چلا کہ جی ابا جی نے گفٹ کی تھی. صحیح. اچھا, ابا جی نے گفٹ کی, ابا جی نے اپنی زندگی میں گفٹ کی ہے, حیات میں گفٹ کی ہے. ابو کہاں ہیں, ابو کا تو انتقال ہو گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ابو نے جب یہ مکان آپ کو گفٹ کیا تھا تو یہ مکان ابو جی کے استعمال میں تھا آپ کے استعمال میں تھا؟ جواب یہ آتا ہے کہ ابو جی تو اسی مکان میں رہتے تھے, ایسا ہی, اور ہم اسی مکان میں رہائش پذیر رہے, ابو کا انتقال بھی یہیں پہ ہوا. صحیح. تو بھائی کیا پھر ابو نے آپ کو اس پر کوئی فزیکلی قبضہ دیا؟ شریعت کا تقاضا ہے کہ بھئی تب آپ مکان دیں گے تو یا تو اپنا سامان باہر نکال لیں, صحیح ہے, یا پھر اپنا سامان عاریتاً بیٹے کے پاس رکھوا دیں اور اس کو باقاعدہ قبضہ دیں کہ بیٹا تم اس جگہ کے مالک ہو. یعنی وہ کسٹڈی اس کی بچے کی جو ہے وہ آ جائے, لازمی ہے, قبضہ اس کا ہو جائے, ہونا ہے. یہ شرعی اصول ہے. ہبے کا آپ کسی کو کوئی شے گفٹ دیتے ہیں, ہبا کرتے ہیں, تو اس کا کیا ہے, شرعی اصول ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ موبائل میرا ہے, اسی کے اوپر بات کرتے ہیں. میں بولوں جی عاطف بھائی یہ موبائل آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں, تو یہ کہنے سے صرف یہ موبائل نکل کے جو ہے وہ عاطف بھائی کو میری ملکیت سے ٹرانسفر نہیں ہوگا. کب تک؟ جب تک عاطف بھائی ذرا تھوڑی محنت کریں بھائی, 1 منٹ رکیں ذرا. جب تک عاطف بھائی یہ کام نہیں کریں گے, کیا نہیں کریں گے, یہ اٹھ کے آ کے جزاک اللہ خیرہ. اچھا مہربانی ہے آپ مجھے واپس کر دیں بھائی, گفٹ نہیں کیا, میں مثال بتا رہا ہوں عاطف بھائی, ٹھیک ہے. تو چلیں, پوائنٹ از دس کہ جب تک عاطف بھائی نے اس پر قبضہ نہیں کر لینا تو اسے کہتے ہیں کہ ہبا تام نہیں ہوا. یعنی یہ گفٹ کا جو ملکیت کے ٹرانسفر کا جو پروسیس ہے وہ پروسیس پورا نہیں ہوا. جب پروسیس پورا نہیں ہوا سو اٹس مینز کہ یہ چیز اب بھی پہلے والے بندے کی ملکیت میں کیا ہے, باقی ہے. میں نے اگر کسی کو تحفہ دیا اور اس بندے نے اس پر قبضہ جو ہے وہ نہیں کیا, اس کی کسٹڈی میں وہ نہیں آیا, اور پھر میرا انتقال ہو گیا, تو اب وہ دوسرا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ شاید تو کیا ہے, یہ تو بھائی جان نے مجھے دے دی تھی لیکن آپ نے چونکہ اس پہ قبضہ نہیں کیا اور آپ نے اس کو اپنی کسٹڈی میں جو ہے وہ نہیں لیا, تو اب یہ اس کے وارثوں کو کیا ہوگی, منتقل ہوگی. یہی بات ہے وسیم. ایسا ہی سلمان بھائی, اب یہ بات دین اسلام کے اصول, قواعد, قوانین اور ضابطوں کی بات ہے. اور ہم نے دعوت اسلامی کا آپ دیکھیں کتنی آسان بات ہے, بھئی جی یہ دے دیں, یہ لے لیں, ہاں جی لائیں جی دے دیں جی, کوئی مسئلہ ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. کیا ہونا ہے بھئی, آ ہی رہا ہے نا, جا تو نہیں رہا نا. لیکن یہ دعوت اسلامی کی خاصیت ہے, یہ دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے, یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی گائیڈنس ہے. بالکل, کہ کام کرنا ہے ثواب کے لیے, اور ثواب کے لیے کام اسی وقت قرار پائے گا جب وہ شریعت کے مطابق ہوگا. تو یہ سارا پروسیس جو بتایا جا رہا ہے یہ اپنے ثواب کو کھڑا کرنے کے لیے اور سامنے والے کی آخرت کو بچانے کے لیے یہ کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور سلمان بھائی میں ایسی بات ہے وسیم بھائی؟ بالکل سلمان بھائی, دیکھیں لاکھوں یا کروڑوں کی پراپرٹی اگر کسی تنظیم کو مل رہی ہو تو سلمان بھائی کیا منع کیا جائے گا, یار آنے دو بھائی, کروڑوں کی چیز آ رہی ہے, لیکن نہیں, پہلے اس تقاضے کو پورا کرنا ہے. اچھا اب کیا ہے کہ بھئی تب بتایا جاتا ہے کہ یہ تو آپ کے والد صاحب کی وراثت بنی ہے, آپ اکیلے مالک نہیں ہیں, آپ کے بہن بھائی سب اس کے مالک ہیں,
آپ کی والدہ حیات ہیں تو وہ بھی مالک ہیں، آپ کے دادا دادی حیات ہیں تو وہ بھی مالک ہیں، مطلب جو حصے دار بنتے وہ ہیں حصے دار شریعت کے شریعت طور پر مطابق بنیں گے، وہ انہوں نے وارث۔ آنا ہے اس میں۔ صحیح۔ تو بہرحال پھر ان سے یہ چیزیں کلیئر کروا کے، اور سلمان بھائی الحمدللہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں خاندانوں کی اس معاملے میں شرعی رہنمائی کر کے ان کی اصلاح کی ہے، یعنی کئی بہنوں کو ان کا بہنوں کا حق دلوایا۔ اب یہ تو دوسری بات آ گئی نا۔ اچھا اب ملکیت کے اندر کیا ہوتا ہے، بھائی پراپرٹی دینے آیا ہے، جناب لے لیں۔ اچھا بھائی کیا ہوا، کیسے آئی، والد صاحب کی وراثت میں آئی۔ اچھا جی آپ کتنے بہن بھائی ہیں، بھائی 3 بھائی ہیں، بہنیں کتنی ہیں، 2 ہیں، والدہ حیات ہیں، دادا دادی انتقال کر گئے، چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کی والدہ ہیں، آپ کی 2 بہنیں ہیں اور آپ 3 بھائی ہیں، 6 افراد ہو گئے، سب میں وراثت تقسیم ہو گئی۔ جواب کیا ملتا ہے کہ جی وہ امی نے اور بہنوں نے کہ ہمارے حصے چھوڑ دیے تھے، انہوں نے اپنے حصے لیے ہی نہیں، انہوں نے معافی تلافی کر لی، حصے چھوڑ دیے انہوں نے۔ اب یہ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ ڈائریکٹ ایسے ہی حصے چھوڑ دینے سے معاملہ حل نہیں ہوتا، ہاں جی، اس کا ایک پورا شرعی تقاضا ہے۔ اگر کسی کو گفٹ دینا ہے تو پہلے اپنی چیز لے لیں، سارے معاملات کر لیں، یا کچھ لے لیں، جو بھی علماء کرام نے اس کے مسائل بیان کیے ہیں وہ تو کرنے۔ کچھ کیا تھا کہانی نہیں جی، انہوں نے بس آئے تھے، کاغذ تب نام لگ رہے تھے، انہوں نے ہمارا نام کرا دیے، میں نے نہیں لینا، میں نے نہیں لینا۔ اب ساڈی بہن نے آکھا جی میں پراواں کو حصہ نہیں لینا، میں نہیں لینا۔ جب ابھی تک کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو پہلے ہی مطلب یوں کر کے اور معاملہ آپ کر کے لپیٹ رہے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں، جو ہم پابند ہیں، دیکھیں ہم مسلمان ہیں اور ہم دین اسلام کے احکام کے پابند ہیں، کام ہم نے ویسے ہی کرنا ہے، طریقہ ہم نے وہی اختیار کرنا ہے جس طرح اسلام نے طریقہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ میں یہاں ایک بات عرض کروں کہ خود سے پہلے سے ہی بندہ جو ہے نا وہ، یا والد صاحب بیمار ہیں تو پہلے ہی بہن نے بول دیا میں نے تو حصہ جو ہے وہ کیا کرنا ہے، لینا ہی نہیں ہے۔ حق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک حق وہ ہے جو اللہ کریم نے متعین کیا ہے، اور ایک حق وہ ہے کہ جو بندے کا حق ہے۔ بندے کا حق ہے، بندہ تو اپنا حق جب چاہے معاف کر لے، لیکن یہ جو وراثت کے حصے ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک طریقے سے کیا بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ یہ متعین چیز ہے، تو اس کو کوئی بندہ اپنے طریقے سے کیا ہے نل اینڈ وائڈ نہیں کر اس سکتا۔ کو جبری اور اختیاری بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جس کا حق ہے جو اصحاب فرائض میں سے ہے، یعنی مثال کے طور پر بیٹے کو وراثت ملنی ہے یا بیٹی کو ملنی ہے، تو اللہ رسول نے اس کو متعین کر دیا کہ اس بندے کے مرنے کے بعد اس کے مال کا مخصوص حصہ اس تک پہنچے گا۔ اب وہ جو اصل بندہ ہے نا، تو وہ صرف منہ سے کہہ دے کہ مجھے حصہ نہیں چاہیے، تو اس کا یہ کہنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ رسول کے حکم کا پابند ہے، اس پر لازم ہوگا، جیسے آپ نے بھی اور وسیم بھائی نے بھی بیان کیا کہ وہ اپنے حصے کو اپنی تعویل میں لے گا، قبضہ لے لے گا، جب وہ مالک بن گیا، وراثت کا پروسیس مکمل ہوگا، اب وہ چاہے تو کسی کو بھی جس کو بھی چاہے دے دے، لیکن وراثت تقسیم ہو گئی ہے، معاملہ سارا نپٹ گیا ہے، اب وہ بولے جی میں نہیں لے رہا، یہ سارے بھائیوں میں کیا کر دیں، تقسیم کر دیں۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ بھائی بولے جی میں نہیں لے رہا، ہماری بہن ہے، اس کو دے دیں، اس کا ویسے یہ صورت بہت کم ہوتی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی بہن کو دے، ورنہ عموماً کئی خاندانوں قوموں میں یہ ایک رواج بنا ہوا ہے، اور عورت کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ملنا تو مجھے نہیں ہے، لہٰذا مروتاً یا جو بھی ایک رسم چلی آ رہی ہے، باطل رسم ہے، غلط رسم ہے، تو وہ حق معاف کروایا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے بزرگ بھی آ جاتے ہیں جو علم سے نا آشنا ہوتے ہیں، اور وہ خواتین کے پاس جا کر بچیوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کا حق معاف کر دیں، تو یہ بھی تو ظلم ہے نا۔ اچھا بہن کے ذہن میں بھی ہوتا ہوگا کہ اگر آج ہم نے حصہ لے لیا تو کل کو بھائی سے ملنا بھی ہم نے، تعلقات بھی رکھنے، اور پھر بعد میں تانے ملیں گے اور سارے ہاں تو نے تو یہ کیا تھا، تو نے احساس نہیں کیا، ہم نے تیرا یہ کیا وہ کیا۔ تو اس برائے میں بھی بہنیں جو ہے نا وہ بیچاری مروت میں آ کر یہ ساری چیزیں کر جاتی ہیں، اور سامنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ بھائی اتنے سخت ہوتے ہیں، میں نے خود یہ الفاظ سنے ایک شخص سے، اس نے کہا بھائی دیکھیں اگر بہن کی بات کرتے ہیں نا آپ، میری بہن کہہ رہی ہے کہ مجھے حصہ چاہیے، تو اسے بولو پھر ہماری لاشوں پہ سے گزرے پھر ملے گا۔ اللہ اکبر، بھائی ایسی کون سی لاش ہو گئی، ایسا کون سا مسئلہ ہو گیا؟ اچھا آپ آلریڈی پہلے سے بہن سے ڈبل لے رہے ہیں، شریعت نے آپ کا ویسے ہی ڈبل رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس ہے ہی ڈبل، اس کو لاکھ ملنے ہیں تو آپ کو 2 لاکھ ملنے ہیں بھائی، اس کو کروڑ ملنے ہیں تو آپ کو 2 کروڑ ملنے ہیں۔ اور سلمان بھائی ضرورت کس کو نہیں ہے، بہن جس گھر میں بیا کے گئی ہے، کیا وہ کوئی آپ نے ارب پتی کروڑ پتی ہے گھر میں بسا دیا اس کو؟ اس کی بھی تو حالات اونچ نیچے نا۔ ایک جگہ پہ میں آپ کو مختصراً یہ عرض کروں گا، ایک واقعہ ہوا اس طرح کا، ہمارے ساتھ پراپرٹی دینے آئے صاحب، کہہ رہے جی بہن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری بہن نے کچھ کہنا ہی نہیں ہے،
میں نے کہا آپ جا کر بہن سے اجازت لیجئے کہ یہ جگہ مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں, اس میں آپ کا بھی حصہ ہے, تو آپ بھی مل کر اس کو وقف کریں اور بہن کو بہن کے حصے کے بارے میں بتائیں کہ یہ آپ کا حصہ بنتا ہے, آپ لینا چاہیں لے بھی لیں, یہ سارا لے لیں آپ. اچھا, اس نے جا کر بتایا کہ بہن آپ کی جو ہے نا مثال کے طور پہ جی 5 کنال جگہ جو ہے نا آپ کے حصے میں آ رہی ہے, آپ کو چاہیے. اچھا, اب بعض اوقات خواتین کو نا زمینوں کا اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ آخر ملکیت کتنی اور پیسہ کتنا, بعض اوقات نہیں ہوتا. گاؤں دیہاتوں میں بعض اوقات بعض خواتین اس مزاج کی ہوتی ہیں کہ وہ اس طرف توجہ نہیں دیتی. اب بات اس نے آگے بولا جی بہن کہہ رہی ہیں وہ جو 5 کنال ہے نا میں متعین کر کے آپ کو دے دیتی ہوں. میں نے کہا بتایا آپ نے بہن کو یہ بتایا کہ 5 کنال ہے کتنے کی؟ کہا نہیں. مفتی صاحب نے ہمیں رہنمائی کی, مجھے نے فرمایا ان کو بولو کہ جا کر بتائیں بہن کو کہ 5 کنال اتنے لاکھ روپے کی بن رہی ہے, 70 لاکھ کی ہے. اب اس نے جب جا کر بہن کو بتایا کہ 5 کنال 70 لاکھ کی, وہ کہہ رہی بھائی ایک کام کرو 70 لاکھ مجھے دے دو. کیوں؟ وہ کہہ رہی مجھے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے جی, میرے ساتھ بڑے مسائل ہیں, مجھے وہ میرے مسئلے حل ہو جائیں گے. بھائی میرے حالات ویسے بھی اچھے نہیں ہیں, آپ ایک کام کریں میری زمین بیچ دیں اور مجھے دے دیں. اب وہ صاحب آگے بول رہے ہیں یار آپ نے مجھے الگ پھنسا دیا کہ 70 کنال آپ نے وہ تو 70 لاکھ روپے کھلوا دیے, تو آپ اگر یہ نہ کھلواتے تو میں نکل آتا. میں نے کہا یار ہم نے آپ کو پھنسایا نہیں ہے, یقین مانیں ہم نے آپ کو بچایا ہے. واہ واہ واہ, یہ آپ کی آخرت کے لیے بہت بڑی نیکی ہو گئی آپ کے لیے. اور آپ دیکھنا آپ یہ کام کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کے حصے میں زمین آ رہی ہے نا اس میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گا. واہ واہ واہ. اور اب یہ کیا ہے کہ یہ وہ چیزیں کہ بتانے والی ہیں, اور یہ کون بتا رہا ہے؟ دعوت اسلامی. یہ دعوت اسلامی کہاں سے بتا رہی ہے؟ یقین مانے یہ جو آپ عطیات دے رہے ہیں نا, ان عطیات کے ذریعے سے بننے والے علماء امت کی یہ رہنمائی کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. مفتی فضیل صاحب کا باقاعدہ اس پر رسالہ بھی ہے جو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے کہ مال وراثت میں جو ناانصافیاں ہوتی ہیں, تو ہمیں اس حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے. مال وراثت میں خیانت نہ کریں, اس عنوان پر ہے. بڑا شاندار رسالہ ہے. میں ایک اور بات عرض کروں, اس پہ یہ انداز اختیار کرنا, مسجد کے نام پر زمین نہیں دے رہی تو ہم تو 4 تھے باپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے, لیکن بس تجھے تو پیسوں کا لالچ جو ہے پڑ گیا ہے. اللہ یعوذ باللہ, توبہ استغفر اللہ. یہ باتیں دل دکھانے والی باتیں اور سامنے والے کو جو ہے وہ ملائن کرنے والی باتیں, اس کے کریکٹر اسیسینیشن کرنے والی باتیں ہیں. یہ باتیں نہ کریں. جو حق جس کا جو بنتا ہے اس کو دیں. وہ اس نے دینا ہے نہیں دینا, یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ دے رہا ہے اچھا ہے, نہیں دے رہا تو بھی وہ جہاں استعمال میں اس نے لانا ہے بچوں کے, اس میں استعمال اگر کرتا ہے وہ بھی تو کوئی نجائز حرام تو نہیں ہے نا. بہرحال اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی کے عطا فرمائے. یہ ہے دعوت اسلامی. اتنی باتیں میں کر رہا ہوں, ہمارے اگر آپ دعوت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارے پاس تو کیا ہو رہا ہے, پلس ہی ہونا ہے نا. اچھا, ہماری تو 5 کنال زمین اگر جو ہے وہ ایک اعتبار سے اگر دیکھیں جی, تو ہمارے کھاتے سے تو 5 کنال زمین کیا ہونی ہے, مائنس ہی ہونی ہے نا. بھئی وہ جو 20 کنال مل رہی تھی 20 میں سے 5 گیا, پیچھے کتنا رہ گیا 15. تو ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے لیے تو کیا بن گیا, خسارہ ہی بنا نا. 5 کنال بیچ میں سے نکال دیا. لیکن یہ دعوت اسلامی ہے جی, یہ کوئی لوٹ کھسوٹ کا ادارہ نہیں ہے. یہ دعوت اسلامی ہے جو شریعت کے مطابق چلے گی, اور جو ہمارا نہیں ہے یا جو ہم نہیں لے سکتے وہ ہم نے نہیں لینا, بالکل نہیں لینا. یہ ہے دعوت اسلامی. تو مدنی چینل کے ناظرین, اور پھر یہ تو ابھی ہم دیکھیں حق حقوق کی ادائیگی بھی دعوت اسلامی یہ شعور بھی دے رہی ہے. بعض اوقات یہ آپ کو شاید جو شہری علاقوں میں پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو شاید یہ اتنا جو ہے وہ نہیں لگے گا, موضوع زمین کے حوالے سے مشکل یا کوئی اس طرح سے آپ کو لگے گا, ایسے نارمل باتیں ہیں. لیکن جو دیہات میں, گاؤں میں, انٹیریئر کے علاقوں میں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ باتیں سن رہے ہیں, وہ میری باتوں کو جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے آن کریں گے کہ یہ کتنی یوں بولیے کہ ایک اہم جو ہے وہ چیز ہے جس کی طرف دعوت اسلامی جو ہے وہ توجہ بھی دلا رہی ہے اور شعور بھی بیدار کر رہی ہے, اور حق داروں کو ان کا کیا کر رہی ہے, حق جو ہے وہ پہنچا رہی ہے. تو اتنا اچھا جو کاز ہے, اتنا اچھا جو انداز ہے, اتنا اچھا جو طریقہ ہے, تو اس کو کنٹینیو رکھنے کے لیے چلتا رہے. لیکن نا گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہیں, پیٹرول ختم ہو گیا, گاڑی کیا ہوگی, بیچ روڈ کے رک جاتی ہے. تو یہ چلانے کے لیے بھی کیا ہے, یہ نظام آگے بڑھانے کے لیے بھی کیا ہے, یہ فنڈ کی ضرورت ہے, چندے کی ضرورت ہے, جس کے لیے یہ ٹیلی تھون مہم جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی اس دعوت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ تعاون فرمائیں, تاکہ یہ جو
یہ جو انداز ہے، یہ جو کام ہے، یہ مزید آگے کیا کرتا جائے، یہ بڑھتا جو ہے وہ چلا جائے. تو وسیم بھائی کچھ دیگر بھی، یہ تو ہم نے چلے بات کی، ابھی تو لینے کے اوپر جو ہے نا وہ بات ہو رہی ہے نا، اثاثہ کیا کر رہے ہیں، لے رہے ہیں. اس کے بعد اس کے اب دیکھیں یہ شرعی طور پہ پوری تحقیق ہونے کے بعد پھر ہم اس کے باقاعدہ ڈاکومنٹس بناتے ہیں. اچھا ڈاکومنٹس میں بھی شرعی معاملات کا خیال رکھا جاتا ہے، جس کام کے لیے وقف کی جا رہی ہے انہی مدات کو لکھا جاتا ہے. پھر الحمدللہ دعوت اسلامی کیونکہ جدید دور ہے اور اس کے تقاضوں کو بھی استعمال کر رہی ہے، ٹھیک، یہ تمام ڈاکومنٹس ہمارے باقاعدہ ایک سافٹ ویئر میں سیو کیے جاتے ہیں. ٹھیک. اچھا آپ کے جو ڈاکومنٹس ٹرانسفر ہوتے ہیں، کیونکہ ڈونر کو باقاعدہ لے کر جایا جاتا ہے رجسٹرار آفس میں، پٹواری کے پاس، یا جہاں پر بھی ٹرانسفر ہونا ہوتا ہے، مختلف علاقوں میں مختلف آفیسز ہیں، پھر ٹرانسفر بھی لیا جاتا ہے اور پھر ان ڈاکومنٹس کو بھی باقاعدہ باحفاظت لاک اپس کے اندر بھی رکھا جاتا ہے اور ان کو باقاعدہ ایک سافٹ ویئر کے اندر ان تمام ڈاکومنٹس کو سیو بھی کیا جاتا ہے. یعنی اصل بھی محفوظ ہے جی اور نقل بھی محفوظ ہے. نقل بھی محفوظ ہے، اور پھر اس پراپرٹی کی حفاظت کے لیے باقاعدہ اسلامی بھائیوں کو مقرر کیا جاتا ہے جو کہ وقتاً فوقتاً اس کے وزٹ کر کے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اب یہ پراپرٹی میری یا آپ کی ذاتی نہیں رہی، یہ اللہ کی ہو گئی. وقف کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندے کی ملکیت سے نکل کر خالص اللہ کی ملکیت میں چلے جانا. صحیح. اب اس کی حفاظت کرنا بھی یہ دعوت اسلامی کی ذمہ داری. یعنی ہمارے ہاں باقاعدہ لوگ ہائر کیے گئے اس کام کے لیے کہ جو اس وقف کو کسی خدا نہ خواستہ غلط استعمال میں نہ ہو جائے، غلط لوگوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، اس کی حفاظت کرتے ہیں. اب تب اس کی تعمیرات ہوتی ہے نا سلمان بھائی، میں اس میں عرض کروں مفتی صاحب جو مالیات میں موجود ہیں، اب دعوت اسلامی کو ڈونیشن، آپ کا ڈونیشن کس طرح استعمال ہوتا ہے اور کتنی حفاظت سے استعمال ہوتا ہے اب یہ دیکھیں. اب مفتی صاحب تمام ڈاکومنٹس کو اچھی طرح پڑھتے ہیں کہ جو یہ پروجیکٹ بننے جا رہا ہے، اور اس وقت الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاکستان بھر میں 1700 سے زیادہ پروجیکٹ رننگ میں جن کی تعمیرات چل رہی ہیں. واہ واہ. یعنی یہ کوئی عام بات نہیں ہے سلمان بھائی، اس میں کروڑ روپے کے پروجیکٹ ہیں. ایک پروجیکٹ کروڑ روپے کا بھی ہے کہ جو دعوت اسلامی کے ایسے 1700 سے زیادہ پروجیکٹ پاکستان بھر میں چل رہے ہیں. واہ واہ واہ. تعمیرات ہو رہی ہیں اور خرچہ ان پہ روزانہ کا کیا ہے، خرچہ مسلسل ہو رہا ہے. یعنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان میں مراکز ہیں، آپ کا مدنی ہوم ہے، آپ کے دیگر بہت ساری جگہیں ہیں جن کے اندر الحمدللہ یہ تعمیرات کا سلسلہ، اسلامی بہنوں کے مراکز، فیضان صحابیات ہیں. اور پھر یہ سلسلہ صرف بنانے کا چل نہیں رہا، اس کے ساتھ ساتھ جگہوں کی خریداری کا سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے اس کے. کیا بات. یعنی کہ اگر بندہ اس چیز کو سوچے نا تو پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن یہ کروڑ روپے یا اربوں روپے جو بھی ہیں، ان کو شرعی پروسیس میں باقاعدہ مفتی صاحب دیکھتے ہیں کہ یہ والی رقم یہاں پہ لگنے کے حوالے سے شرعی تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. کیا بات. ایسا نہیں کہ بس ٹھیک ہے بھائی لگا دو بھائی، بالکل آیا ہوا ہے ادھر لگا دو، ادھر بھی لگا دو، ادھر بھی لگا دو. ایسا نہیں. یعنی سمجھ لیں کہ وہ رقم پر باقاعدہ مالیات، ہمارے اس پہ الحمدللہ اکاؤنٹس کے لوگ موجود ہیں، ہمارے اکاؤنٹس کے باقاعدہ طور پہ پروفیشنلز موجود ہیں، ان کے ساتھ پھر ہمارے شرعی آڈیٹرز موجود ہیں. اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک روپیہ یہاں لگانا ہے. بعض اوقات اس چیز کو کلیئر ہونے میں، اس ڈاکومنٹ کو کلیئر ہونے میں 2 3 5 7 دن بھی لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو ہولڈ کیا جاتا ہے. یعنی کہ یار دن زیادہ لگ رہے ہیں بس جانے دو نہ، اسے ہولڈ کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے. جب 100% تسلی ہوتی ہے پھر مفتی صاحب لکھ کے دیتے ہیں کہ اب یہ والی رقم یہاں سے نکال کے وہاں پہ لگا دیں. یعنی آپ کے عطیات ایک ایسی تنظیم دعوت اسلامی کو جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کے ایک روپے کو سوچ سمجھ کر خرچ کیا جا رہا ہے. کیا بات ہے. مرحبا وسیم بھائی، اللہ برکت دے. بہت پیارے انداز میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ اس شعبے پر جو ہے وہ بات ہوئی، اس کے انفن بٹس پر بات ہوئی. تو یہ بھی ہے کہ چندہ جس مد میں جمع کیا جائے اس مد میں ہی خرچ کرنا کیا ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور یہی الحمدللہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے. لیکن ابھی جو ہے وہ ہم آپ سے جو عرض کر رہے ہیں کہ آپ جو فنڈ جمع کروائیں اس جو ہے وہ ٹیلی تھون کے اندر، تو یہ آپ نان اسپیسیفک رکھیں. یعنی دعوت اسلامی کے جتنے شعبہ جات ہیں ان میں اس کو کیا کر لیا جائے، جہاں آپ کو ضرورت ہے اس کو جو ہے وہ لگا لیا جائے. مدرسہ المدینہ ہے یا جامعۃ المدینہ ہے یا کوئی عمارت ہے، اس میں خالی جیسے جی اینٹیں لگا دیں، جی بھی کتنی اینٹیں لگیں گی، جی 20,000 اینٹیں لگیں گی، چلیں جی 20,000 اینٹیں لگا دیں، بہت اچھی بات ہے. میرا بھی بھٹا ہے، میں نے بھی اینٹیں دینی ہے، عاطف بھائی کا بھٹا ہے، عاطف بھائی نے بھی اینٹیں دینی، مدنی بھائی کا بھی بھٹا ہے، یہ بھی بولیں گے بھی اینٹیں دے دو. جو ہے راشد بھائی کا بھی بھٹا ہے، یہ بولیں گے اینٹیں دے دو، اور وسیم بھائی کا بھی بھٹا ہے، یہ بھی کیا بولیں گے جی کیا کر لیں، اینٹیں لے لیں. مینار بن جائے گا پورا. ٹھیک ہے جی، جی پورا مینار بن نہیں بنے گا حضور، یہی تو مسئلہ ہے.
یہی تو مسئلہ ہے. آپ بھی اینٹیں دیں, وسیم بھائی بھی اینٹیں دیں, مدنی بھائی بھی اینٹیں دیں, عاطف بھائی بھی اینٹیں دیں, اور میں بھی کیا کروں, اینٹیں ہی دوں. باقی کہاں تو سے کیا ہوگا, اینٹیں جمع ہو جائیں گی. ہوگا کیا, اینٹیں اینٹیں جمع ہو جائیں گی. نہ مسجد بنے گی, نہ مدرسہ بنے گا, نہ مینار بنے گا, نہ گنبد بنے گا, نہ کچھ اور بنے گا, نہ فضان صحابیات بنے گی. یعنی جو بھی معاملہ, کچھ بھی نہیں بننا. تعمیرات کے لیے جو ہے وہ اینٹیں بھی چاہیے, اس کے لیے سیمنٹ بھی چاہیے, اس کے لیے ریت بھی چاہیے, اس کے لیے سریا بھی چاہیے, اس کے لیے ریتی بھی چاہیے, اس کے لیے بجری بھی چاہیے, اور اس کے لیے مزدوری بھی چاہیے. مزدوری بھی چاہیے. مزدوری ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا, مزدور کام کر ابھی آپ 500 اینٹیں آپ لے جائیں. یوں تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ اینٹیں تو مسجد میں لگنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, مزدوری میں دینے کے لیے تھوڑی آئی ہوئی ہیں. تو اس کے لیے کیا چاہیے, اس کے لیے رقم چاہیے. یہ نظام سارا اس کو چلانے کے لیے, ٹھیک ہے, رقم چاہیے. مزدوری دینی ہے, وہ کیسے آئے گی, وہ رقم سے آئے گی. اور جو چیزیں چاہیے وہ کیا ہیں, وہ رقم سے آئیں گی. یعنی ڈونیشن کے لیے جو ایک پوری وہ یہ پٹی بھی چل بھی رہی ہے, وہ الفاظ اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں آسانی ہو جائے گی کہ کلی اختیار کے ساتھ, یعنی جو دعوت اسلامی عرف کے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہی ہے تو اس میں ہم دے دیں کہ بھائی آپ جہاں مناسب سمجھے وہاں اپنی رقم خرچ کریں. یا مرحبا. چلیں جی, ماشاءاللہ, اللہ توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے, اور ہمیں بڑھ چڑھ کر اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. آپ جو ہے آپ کی جو ڈونیشنز ہیں, جو آپ کا چندہ ہے, اس کو کسی بھی جائز دینی, اصلاحی, فلاحی, روحانی, خیر خواہی, بھلائی اور آمدنی بڑھانے کے جائز اور محفوظ کام میں لگایا جا سکتا ہے, تاکہ بڑھتے اخراجات کو پورا کیا جا سکے. تو ان اجازتوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ رقم جمع کروائیں, نان اسپیسیفک اس کو رکھیں, تو یہ تاکہ جہاں اس کو ضرورت ہو اس کو استعمال کیا جا سکے. بجلی کا بل ہے, وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جی آپ کیا کریں, بھی ایک ٹرک بجری کا جو ہے نا وہ دے دیں, اس میں کوئی بھی نہیں لے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا چاہیے, یعنی میں جو پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو ثاقب شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے ایک عرصے تک جو ہے وہ ناظم رہے ہیں. تو میں چاہوں گا شاہ صاحب, اب چونکہ بات چل ہی نکلی ہے اور موضوع آ ہی گیا ہے, تو جامعہ میں بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ جیسے رہائشی جامعہ ہے, کھانا پک رہا ہے, بھئی گندم دے دیں, آٹا دے دیں, چینی دے دیں, دالیں دے دیں, گھی دے دیں, گیس کے مطلب سلنڈر جو ہے نا یہ بھیج دیں, دودھ دے دیں, اور مطلب جو نیڈ ہے چینی دے دیں, پتی دے دیں, راشن دے دیں. یعنی یہ بڑا ایک آسان وے ہوتا ہے, اور کرنا بھی چاہیے, اور یہ بھی کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. یہ بات میں پہلے عرض کر دوں آپ کو. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جیسے سیلری ہے تو اس میں بھی رقم دینی ہے, تو بل ہے, یوٹیلیٹیز کے بلز ہیں تو اس میں بھی کیا کرنا ہے, رقم دینی. جس گیس پر کھانا پکنا ہے تو اس گیس کا بل ہی آنا ہے. شاہ صاحب قبلہ کیا فرمائیں گے آپ کے, رقم دینے کی اپنی اہمیت اور ضرورت ہے, اس کا بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے, لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے, اور یہ بھی ضروری ہے, اسی کے لیے یہ مہم کی جا رہی ہے, ٹیلی تھون. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو سلمان بھائی, اللہ آپ کو اور تمام مدنی چینل کے عملے کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور آج کل کا جو دن گزرا, اور آج بھی بڑا اہم ایک یوں کہیں کہ یہ دن ہے دعوت اسلامی کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. بحمدللہ میں مکہ مکرمہ میں عمرہ کی سعادت حاصل کر چکا ہوں, اور میں آپ کو اور جتنے بھی عاشقان رسول ہیں, اور بالخصوص میں نے کل ہی یہ نیت کر لی تھی کہ جو عاشقان رسول ٹیلی تھون میں حصہ لیں گے تو میں اپنے عمرے کا ثواب ان کو ایصال کرتا ہوں. اور میں اپنا ذاتی یونٹ انشاءاللہ مکہ مکرمہ سے, یہاں سے انشاءاللہ میں 3 یونٹ کی نیت کرتا ہوں. انشاءاللہ میں آج ہی اللہ نے چاہا تو ٹرانسفر کر کے سلمان بھائی کو انشاءاللہ اپنی رسید بھی سینڈ کر دوں گا. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, برکت عطا فرمائے آپ کو. جہاں تک رہی بات اکاؤنٹ میں رقم جمع کروانے کا یہ بڑا ایک زبردست جو ہے فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک شبہ جو ہے وہ رہتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ جیسے میں نے بھی کل کیا کیا, یہ ٹیلی تھون میں آنے سے یعنی نشریات شروع کرنے سے پہلے ہی میں نے QR کوڈ سکین کیا اور رقم جو ہے وہ یہ ٹرانسفر کر دی. یہ 100% کنفرم ہے کہ یہ آپ کی رقم کیا ہوگی, دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں کیا ہے, یہ پہنچ گئی ہے. تو رسید بھی اچھی بات ہے, آپ کیش اگر آپ دے رہے ہیں تو بالکل رسید بنوائیں, ضرور رسید بنوائیں.
اور اگر آپ نے رقم یہ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی ہے تو اس کی بھی ڈی ایم سی سلپ جو ہے وہ بنوائی جا سکتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جو ٹرانزیکشن کی ہے اس کی ای سلپ جو ہوتی ہے وہ آپ ہمارے ادھر جو ہے وہ ڈونیشن کاؤنٹر پر اگر لے جائیں گے تو وہ اس کو کیا کر لیں گے, اس کی آپ کو سلپ بنا کر کے جو ہے وہ دے دیں گے. اب شاہ صاحب مجھے پتہ نہیں ای سلپ بھیجیں گے یا ڈی ایم سی سلپ بھیجیں گے, یہ تو جب آئے گی تبھی پتہ چلے گا, یا جب ابھی بتا دیں تو الگ بات ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ صدقہ جتنے ہاتھوں سے گزر کر جائے تو اتنا ہی ثواب ہے, تو ممکن ہے کہ اس ثواب میں آپ کو بھی شامل کیا جائے. واہ 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 واہ, مرحبا مرحبا. جی سید صاحب کی رقم یہ ادھر سے آپ ہوتی کے ہے. مبارک ہاتھوں سے اگر جمع ہو جائے گا تو آپ کے مبارک ہاتھوں سے جمع ہو جائے گا تو میرے لیے بھی سعادت کی بات ہوگی. اللہ شاہ صاحب آپ کو برکت دے, آباد رہیں, خوش رہیں, سلامت رہیں. تو شاہ صاحب یہ پوائنٹ ہم لے کے چل رہے تھے کہ کچھ چیزوں کے لیے ڈونیشن ہی نیڈ ہے, یعنی کرنسی ہی جو ہے وہ چاہیے. اس بات کو سمجھنا بھی کیا ہے بہت ضروری ہے. اور اس میں ایک تو یہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ رقم جو ہے جمع کروائیں, یہ بھی ہے. نمبر 2 یہ بھی ہے جی یہ ہماری جو ہے نا وہ جیسے مثال کے طور پر جی 10 ایکڑ زمین ہے بھئی, یہ ایکڑ ایک آپ جو ہے وہ لے لیں, آپ اس کو بیچیں, آپ اس کو جو بھی کچھ بنانا ہے بنائیں, جو کرنا ہے کریں بھئی, جہاں آپ کو چاہیے وہاں اس کو لگا لیں. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ کار جو ہے وہ ہو سکتا ہے. شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر؟ اصل سلمان بھی دیکھنا یہ چاہیے نا کہ سب سے پہلے کہ نیڈ کس چیز کی ہے, ضرورت کس چیز کی ہے. اگر تو کہیں ایسا ہے جہاں پر جگہ کی نیڈ ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ جگہ دیں. اچھا, جہاں پر راشن کی نیڈ ہے, راشن کی ضرورت ہے تو وہاں پر آپ راشن بھی دیں. یہ بھی ظاہری بات ہے, ضرورت ہے کھانا کی, پینے کی, رہائش کی, سب کی اپنی جگہ پر اس کی افادیت ہے. لیکن جہاں جو پوائنٹ آپ لے رہے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی بھی نیڈ ہوتی ہے, اور یہ یقیناً ہر ذی شعور یہ سمجھتا ہے, جانتا ہے کہ پیسے کی اپنی جگہ پر افادیت ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی جامعۃ المدینہ کی بات کر لوں, اگر کوئی طالب علم بیمار ہو جاتے ہیں, ہم گھی کا کسٹر تو لے کر نہیں ایک پیکٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس تو جانے سے رہے کہ وہی آپ یہ رکھ لیں, اس کے عوض میں آپ ہمارے بچے کو, ہمارے طالب علم کو آپ دوائی دے دیں, ایسا نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے وہاں پر پیسے ہی دینے پڑیں گے, اس کی اپنی جگہ پر افادیت ہے. اور اسی طرح سیلری ہے, بجلی ہے, یوٹیلیٹیز بل ہے, جو بھی آتے ہیں وہ پیسہ ہی دیں گے تو ہی اس کا فائدہ ہوگا. اگر جامعہ ہے, مدرسہ ہے, یا جو بھی ہمارا سسٹم ہے سارا دعوت اسلامی کا, آفیسز ہیں, اس کا جو ہے نا وہ جو بھی معاملہ ہے, فرنیچر ہے, تو وہ بھی جو آنا ہے وہ اس کے لیے بھی تو پیسے ہی ریکوائرڈ ہے نا. جی جی, اصل یہی ہے کہ پیسے ہی ریکوائرڈ ہے. اگر اس کے علاوہ اگر کوئی صورت بنے گی اور نیڈ نہیں ہوگی تو وہ ضرورت سے زیادہ ہوگا, ممکن ہے کہ وہ چیز بڑی خراب بھی ہو جائے. بہتر تو طریقہ کار دیکھیں سلمان بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں, یا آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں, آپ فطرہ دے رہے ہیں, ایکس وائی زی کچھ بھی چیز اگر آپ دے رہے ہیں, تو بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ آپ پیسوں کی صورت میں دے دیں. یہاں تک کہ ہم رشتہ داروں میں بھی دیکھیں, دوست احباب میں یا پڑوسیوں میں, جہاں پر بھی ہو, جب بھی کسی کی ہم مدد کریں تو ایک یہ ذہن بنا لیں کہ ہم اس کو اگر پیسے دیں گے تو یہ اپنی ساری ضروریات کو اچھے انداز میں لے لے گا. اچھا, ہم جیسے مثال کے طور پر رمضان المبارک میں ائمہ کرام کی خدمت کی جاتی ہے, سوٹ اتنے آ جاتے ہیں, یا جیسے عمرے سے آئے تو جانمازیں اتنی ہو جاتی ہیں کہ اب وہ ممکن ہے کہ جائے نماز پر نماز نہ پڑھنے کی بار پر سعادت ملے, وہ نیچے فرش پر ہی سعادت مل رہی ہو امام صاحب کو, لیکن جائے نمازیں اتنی جمع ہو جاتی ہیں کہ بندہ کرے کیا اب ان کا. اچھا, کپڑے اتنے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں کہ ضرورت سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. اب اس کی جگہ اگر ہم تھوڑے پیسے دے دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ٹھیک ہے, امام صاحب کے کپڑے ہیں, قاری صاحب کے کپڑے ہیں, ابھی ٹھیک ہے مفت میں ہی سی دو. دردی تو ویسے جو ہے نا وہ, ویسے مجھے اگر کوئی دردی بولے نا بھائی آپ 100 روپے کم دے دو, میں اس کو کہتا ہوں بھائی آپ 100 روپے زیادہ دے دو. بھائی 100 روپیہ مطلب آپ نے بھاؤ ڈالا ہے ہمارا, مطلب یہ 100 روپیہ کم کرا کے کیا کرنا ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو بس یہ تو ایک چلتے چلتے بات جو ہے وہ ہو گئی. تو پوائنٹ از دس کہ اس کے لیے بھی کپڑے سکھانے کے لیے بھی تو چاہیے نا. مجھے شاہ صاحب ایک بندہ ابھی ذہن میں آیا کہ یوں مسجد میں وہ ہر سال جو ہے وہ کپڑے بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سلائی کے پیسے بھی دیتے ہیں. کمال ہو گیا نا. اسی طرح مجھے ایک اور بات یاد آئی شاہ صاحب کی بلا, ایک وسیم بھائی ایک جو شخص نے دعوت اسلامی کو مسجد کی تعمیر کرنے کے لیے جگہ دی, 10 کنال مثال کے پر جگہ دی, اور ساتھ میں 10 کنال جگہ اور دیجیے کہ آپ اس کو بیچیں اور اس کو بیچ کے آپ اس پر لگائیں, اس کو تعمیر کریں, اور باقی جو ہے وہ نظام
وہ جو ہے وہ چلتا رہے. کیا بات. یہ کتنا اچھا اور بہترین جو ہے وہ انداز ہے. شاہ صاحب قبلہ کیا فرماتے ہیں؟ جی ایسا ہی ہے کہ میں جیسے شروع میں کہا نا سلمان بھائی کہ جس چیز کی ضرورت ہے آپ ضرورت کو دیکھ لیں. آپ نے جگہ دے دی لیکن اگر اس کی تعمیر کا ایشو ہے تو ظاہری بات ہے پھر ہم تعمیر کے لیے کیا کریں گے, پیسے چاہیے ہوں گے. تو لہٰذا اچھے انداز میں اگر یہ صورت بن جائے میرا خیال ہے بہت اچھا ہوگا کہ ہم پیسوں کی صورت میں کریں. اور اس وقت دعوت اسلامی کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کی نیڈ کیا ہے, کتنے زیادہ شعبہ جات ہے. اور کل سے الحمدللہ شعبہ جات پر گفتگو مسلسل ہو ہی رہی ہے ماشاءاللہ. آپ نے شروع کی, اشفاق بھائی نے, محسن بھائی نے, عبدالحبیب بھائی نے, یعنی یوں ہی مسلسل ترغیبات دلائی جا رہی ہیں اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ اصل دعوت اسلامی کیا کیا کر رہی ہے. اللہ کرے کہ بڑھ چڑھ کر تمامی عاشقان رسول حصہ لیں. اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. آمین آمین. شاہ صاحب بہت شکریہ. دعاؤں میں آپ نے خصوصی طور پہ جو ہے وہ یاد رکھنا ہے, ویسے بھی آپ یاد رکھتے ہی ہیں. اللہ آپ کو مزید برکتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے وہ برکتیں آپ کی ہم انشاءاللہ سمیٹتے رہیں گے. اور یہاں میں وسیم بھائی جو پوائنٹ میں نے لیا تھا, میں نے پنجاب میں بعض جگہوں پر دیکھا, دیہات میں دیکھا کہ جیسے دکان پر گئے سبزی لینے کے لیے تو کیا ہے 1 کلو گندم لے گئے, 1 کلو گندم دے دی, 2 کلو گندم دے دی, اور اس کے عوض میں کیا لے لیا, سبزی لے لی. یعنی بارٹر, ایک تو ہے بارٹر سسٹم کہ آپ جو ہے وہ گندم کے بدلے میں ٹماٹر لے رہے ہیں, ٹماٹر لے رہے, یہ بارٹر سسٹم ہو گیا. لیکن یہ جو سسٹم ہے نا, یہ بارٹر سسٹم نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گندم لاتے ہیں, 5 کلو گندم جیسے لے کر کے آئے کسی برتن میں یا کسی بھی شے کے اندر, ٹھیک ہے, تو اس کو جناب وہ پڑوپا لفظ بولتے ہیں اس کے لیے پنجابی کے اندر. دیہاتوں میں یہ کلچر ہے تو اس لیے اسی کی میں بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ آ کے دیتے ہیں تو وہ اس کی وزن کر لیتے ہیں اس کے گندم کا. گندم کتنی ہے جی, یہ 5 کلو آپ کی گندم بنی, اس کتنے پیسے بنتے ہیں, اب آپ بتائیں آپ نے کیا لینا ہے. تو یوں بھی جو ہے نا وہ لوگوں کا ایک انداز مزاج میں نے دیکھ رکھا ہے. اب یہ کتنا سسٹینیبل ہے یہ تو میں اس سے اب اپڈیٹ تو نہیں ہوں کہ کتنا یہ سسٹینیبل ہے یا نہیں ہے, لیکن یہ بھی جو ہے وہ ہم نے بچپن میں اپنے میں تو یہ جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے. یہ آپ راہ والی کے مضافات میں ایک علاقہ ہے تلونڈی کھجور والی. تلونڈی بھی بہت ساری ہے, تلونڈی پنڈرا ہے, تلونڈی کھجور والی ہے, اور بھی مطلب مختلف علاقوں کے مطلب وہ نام ہے. تو وہاں میں نے یہ جو ہے نا چیز دیکھی تھی. تو وسیم بھائی کیا فرماتے ہیں, اگر کوئی اثاثہ آپ کو دے بھئی یہ آپ بیچ کر دعوت اسلامی کے اس میں رقم جمع کروا دیں, ایسا یہ سلمان بھائی بہت ہی زبردست طریقہ ہے, اور الحمدللہ کئی ڈونرز یہ کرتے ہیں. یعنی بعض تو ایسے بھی ڈونرز ہمارے پاس آئے کہ جنہوں نے ہمیں پراپرٹی دی, اور پراپرٹی دیتے وقت انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ میں آپ کو مثال لے لیں کہ 1 کنال مدرسے کے لیے دے رہا ہوں, اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ میری 10 کنال جگہ ہے, اسے میں اس طور پہ دے رہا ہوں کہ آپ اس مدرسے, اس جگہ کی آمدنی جو ہے نا وہ اس مدرسے پر لگاتے رہیے. واہ 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 واہ. اچھا, اب انہوں نے سمجھ لیں کیا کام کیا, انہوں نے اس مدرسے کے ہونے والے اخراجات, کیا بات, اسے بھی سمجھ لیں کہ اب ہمیشہ کے لیے اس مدرسے کے اخراجات کی ذمہ داری بھی لے لی. اب یہ دنیا سے اگرچہ چلے جائیں گے, انہوں نے کیا مدرسے کے لیے وقف کی اور مدرسے کی آمدنی کے لیے 10 کنال الگ وقف کر دی. اب اس جگہ کو ہم ٹھیکے پر دیں یا کسی بھی اعتبار سے کرائے پہ دیں, اور اس کا جو سالانہ اور ماہانہ کرایہ آئے اس سے مدرسے کا نظام چلتا رہے, مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں چلتی رہیں, تو یہ بڑا بہترین ہوتا ہے. اور یہ دوسرا طریقہ عموماً کئی لوگ یہ بھی اپناتے ہیں کہ انہوں نے 1 کنال دی مسجد کے لیے, اور ساتھ میں 5 کنال جگہ دی کہ آپ اس کو بیچیں, اور بیچ کر اس کی رقم سے آپ اس 1 کنال پر مسجد کی تعمیرات کروا دیں. کیا بات. تو ماشاءاللہ اب یہ کہ انہوں نے مسجد کی جگہ بھی دی اور مسجد کی تعمیرات کا انتظام بھی کر دیا. کیا بات ہے. تو اب یہ مسجد جلدی بھی بن جائے گی اور جلدی بن کر آباد بھی ہو جائے گی, اور صدقہ جاریہ کا ثواب ان کا ماشاءاللہ یہ چلنا بھی شروع ہو جائے گا. وہ تو وقف کرتے ہی شروع ہو گیا, لیکن اب یہ آباد ہو گئی, سجدے بھی ہو رہے ہیں, نمازیں بھی ہو رہی ہیں, تلاوتیں بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو میں یہ ترغیب ضرور دوں گا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو, جب کبھی آپ جگہ وقف کرنے آئیں, اس وقت تو ہمیں ظاہر ہے ڈونیشن کرنا ہے, ہم وہ کر رہے ہیں, لیکن جب بھی وقف کرنے آئیں تو یہ اگر انداز بھی اپنا لیں تو یہ بہت زبردست ہے, اور یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے, اور ثواب جاریہ میں مزید اضافے والی بات ہے, ضرور کرنا چاہیے انداز. ماشاءاللہ. وسیم بھائی جیسے ایک زمین ہے اور اس کے دائیں بائیں بھی جو ہے نا وہ زرعی علاقہ ہے, اس کے دائیں بائیں آبادی بھی نہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے نام پر جو ہے وہ اس کو ہم لگا دیں یا خرچ کر دیں
یا یہاں کچھ جو ہے وہ بنا دیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں اس پر ہمارا کہنا یہ ہے کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر زرعی رقبہ ہوتا ہے ایکڑوں تک پھیلا ہوتا ہے، ہاں جی، آبادی نہیں ہوتی، دور دور تک آپ کو لہلہاتے کھیت ہی نظر آئے. کھیت ہی کھیت نظر آ رہے ہیں. واہ بھائی واہ. تو بعض جگہوں پہ بڑے بڑے باغات بنے ہوئے تو باغات ہی باغات آپ کو نظر آ رہے ہیں. اچھا اب ایسی جگہ پہ کیا ہے کہ مسجد بنانا یہ پاسبل ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ کہ بھائی ظاہر آبادی نہیں ہے، اس کے نمازی کہاں سے آئیں گے؟ دور دور تک نمازی کہاں سے آئیں گے؟ تو اب ایسی صورت میں نا ایسی جگہ جب بھی دعوت اسلامی کو دیں تو آپ دعوت اسلامی ٹرسٹ کی ملکیت میں دے دیں. ہمارا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے لیے سمجھ لیں کلی اختیارات سے جگہ لیتے ہیں کہ بھئی آپ دعوت اسلامی کی ملک کر دیں یہ جگہ، دعوت اسلامی اپنے اغراض و مقاصد میں جیسے چاہے گی اس جگہ کو استعمال کرے گی. اس کا باقاعدہ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے تحت ہم جگہ کو گفٹ کرواتے ہیں. اب کیا ہے کہ اب دعوت اسلامی اس جگہ کو ٹھیکے پہ دے دے گی یا زراعت کے لیے کسی کو دے دے گی، جو بھی ہمیں وہاں پہ بہتر سمجھ میں آئے گا. اچھا اب یہاں پہ بھی سلمان بھائی دیکھیں، ایسے ہی نہیں کہ بھائی چلو بھائی جو کرنا ہے کر لو، نہیں، باقاعدہ طور پہ ٹیم بھیجی جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر کس انداز پر جگہ دینے میں ہمیں زیادہ فائدہ ہے. کیا بات، کیونکہ ظاہر ہے وقف کا فائدہ اور دینی کاموں کے لیے زیادہ فائدہ مند چیز دیکھنی ہے نا. کیا بات. یعنی سمجھ لیں کہ ایسے فیصلے ہوتے ہیں سلمان بھائی کہ جیسے ہم اپنے ذاتی فیصلے کرتے ہیں نا کہ میرا فائدہ کس میں ہے، واہ واہ واہ. اس سے زیادہ بڑھ کر اسلامی بھائی اس چیز کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس جگہ کا زیادہ فائدہ دعوت اسلامی کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے. کیا بات، مرحبا. اب جو بھی زیادہ فائدہ مند چیز ہوگی ہم اس کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے مطابق اس کی آمدنی سے دعوت اسلامی کے کاموں کو آگے چلائیں گے. کیا تو میں یہ ضرور عرض کروں گا جو زراعت والی اپنی جگہ دینا چاہتے ہیں، کئی ماشاءاللہ عاشقان رسول نے اچھے اچھے رقبے دعوت اسلامی کو دیے اور الحمدللہ دعوت اسلامی ان کا ایک اچھا استعمال کر رہی ہے. تو آپ اگر دینا چاہیں گے تو یہ بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم اس کا انتظام کرنا اور پھر اس کے تحفظ کے لیے سلمان بھائی باقاعدہ ٹیم بنائی جاتی ہے جو وقتاً فوقتاً وزٹ کرتی ہے. کیونکہ اب یہاں پہ بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے زرعی زمینیں ہوتی ہیں نا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت دے، ہم مسلمانوں کے حقوق مار دیتے ہیں. اپنا بننا ہے، رات میں آپ گئے میں پانی لگانے کے لیے، بعض اوقات پورے کا پورا بننا اکھاڑ کر جو ہے نا دوسرے والے کی زمین تھوڑی سی کھینچ کر بننا نیا بنا دیتے ہیں بعض لوگ. صحیح. تو اب یہ وہ تو حال میں ہی رگڑ دیتے ہیں، بننا کیا ہے، حال میں ہی اس کو پورا کر دیا. محسوس ہی نہیں ہوتا یعنی کہ تھا جب بھی کہاں حال پہ. چلانا ہے حاجی صاحب نے انہوں نے 10 فٹ پیچھے ادھر لے جانا ہے اور وہ جو بھی بندہ ہے اس نے جب حال چلانا ہے تو اسے 15 فٹ ادھر جو ہے وہ لے آنا ہے. بالکل اب دیکھیں دونوں طرف سے نیتیں خراب ہیں. خراب. کیوں خراب ہے؟ جو میرا ہے وہ میں لوں، جو میرا نہیں ہے وہ میں کیوں لوں؟ جب یہ بننا ہے آپ دیکھیں ہماری باڈی سٹرکچر ہے نا، میں ایک دنیاوی مثال دے کر کے وسیم بھائی سمجھا کے بات ختم جو ہے وہ کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف دوبارہ سے کرتے ہیں. باڈی سٹرکچر ہے نا، اس کے اندر اگر کوئی شے جمع ہونا شروع ہو جائے وہ جس کا تعلق باڈی سٹرکچر سے نہیں ہے تو وہ کوئی گانٹھ بن جائے گی، وہ کوئی ٹیومر بن جائے گا، وہ کوئی پتھری بن جائے گی. یہ کیا بنا ہوا، یہ ٹیومر کیا ہے؟ جسم کا حصہ تو کم از کم کیا ہے، یہ نہیں. اس کی جسم کو نیڈ تو کیا ہے، یہ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں جو شے جسم میں نہیں ہونی چاہیے وہ اگر اس میں کیا ہے بن رہی ہے یا پنپ رہی ہے تو وہ کینسر کی صورت اختیار کر رہی ہے اور بندے کی زندگی کا خاتمہ کر رہی ہے. تو یہ جو زمین میں نے کوئی ٹکڑا زمین کا 5 مرلے 10 مرلے 15 مرلے 6 مرلے 2 مرلے آدھا مرلہ 4 سرسائیاں مرلے سے نیچے مطلب سرسائی پر آ جائیں کسی پر یہ آ جائیں تو یہ اتنی سی لگا کے اپنا پورا جتنا میرا مربع ہے اس کی سارے کی کمائی کے اندر میں نے یہ زہر ملا کے اس کو خراب اور برباد کرنا ہے کہ کیوں ہم ایسے کام کریں؟ نہیں، اپنا زندگی کا اصول بنا لیں. جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے اور جو ہمارا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے اور ہمیں مطلب وہ باطل طریقے سے نہیں لینا. بڑا واضح اصول بنائیں. اور یہ ٹریکٹر والے بھی اہم خام خواہ بننا نہیں دگڑتے. بننا کیا کر دیا، ٹریکٹر میں ہل چلا کے کیا کر دیا، بننا ہی برابر کر دیا. یہ ان کو بھی بولا جاتا ہے کہ یہ کر دو تو ہی یہ کرتے ہیں. ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی سمجھائیں کہ چور صاحب کیا اتنا اللہ نے معاشرہ دیا ہی ہے، کو 5 فٹ ادھر سے قابو کر کے 10 فٹ ادھر سے قابو کر کے کیا بنا لینا ہم، کیا بنا لیں گے. اگر اس جو ہے نا وہ ایک مربع سے کچھ نہیں بنا ہوا تو یہ 10 مرلے سے کیا بن جانا ہے، کچھ بھی نہیں بننا. اس طرح کا غلط کام نہ کریں، نہ اس کا حصے دار بنے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. آتے بھی کچھ فرما رہے ہیں. یہ بننے کا پوچھا تھے، بننا کیا ہوتا ہے؟ بننا لگایا آپ نے تو بننے کا مطلب کیا ہے یہ بھی تو بتا دیں. پگڈنڈی
اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اب آپ بولو گے پگڈنڈی بھی کیا ہے, مشکل لفظ ہے. یعنی جو یہ دیکھیں مدنی بھائی مسکرا رہے ہیں, ان کو پگڈنڈی نہیں چلا. غالباً ان کے علاقے میں نہیں ہوتا. عرصے بعد سنا ہوگا. دراصل یہ ممکنہ صورت میں ہو سکتا ہے سمجھ رہے ہو کہ کوئی کسی قسم کی کوئی ڈنڈی ہے, اچھا پگ ڈنڈی کوئی ہوگی, ڈنڈی ہاں, کی قسم ہوگی کوئی. ڈنڈی ونڈی نہیں ہے. یہ چھوٹا سا رستہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ کیا کرتے ہیں, پیدل چلیں, ٹریک, چھوٹا سا ٹریک. دو کھیتوں کے درمیان, جی, دو کھیتوں کے درمیان, دو کھیتوں کے درمیان یوں بولیں اس کو, فاصلہ کرنے کے لیے اس کو بناتے ہیں. باؤنڈری وال ہوتا ہے ایک طرح سے, سمجھ لیجئے کہ یہ زمین آپ کی, border ہوتا یہ فیصلہ کرنے کے لیے بھائی ادھر بارڈر آپ کا ہے, کہہ لیں, بارڈر ہے. یعنی سمجھ لیں دو افراد کی زمینوں کے درمیان ایک بارڈر ہوتا ہے, اور اس میں عموماً قانون کیا ہے, قانون یہ ہے کہ تھوڑی سی زمین یہاں سمجھ لیں ایک فریق سے لی جاتی ہے, تھوڑی سی دوسرے فریق سے لی جاتی ہے, دونوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے اتنے 10 فٹ آپ دے دیں, 10 فٹ آپ دے دیں. تو یہ مشترکہ ہوتا ہے, مشترکہ بننا ہوتا ہے. اب ایسے موقع پہ لوگ کرتے یہی ہیں کہ وہ بعض اوقات ان کو تو پتا ہوتا ہے میری اس طرف والی زمین ہے, اپنی والی زمین سے کھینچتے ہوئے اس کی زمین میں تھوڑا سا لے جا کر بننا سیدھا کر دیتے ہیں. اب اس میں انہوں نے کیا کہ انہوں نے وہ رستہ نیا بنا دیا, اور سامنے والی کی زمین میں سے کچھ اسکوائر فٹ کہہ لیں یا کچھ مرلے کہہ لیں, اگر ہم طول میں جائیں گے تو مرلے بھی بن سکتے ہیں, وہ آپ نے اس کے حق میں سے مار لیے. لیکن یہ حق میں سے مارنا, بالش بھر زمین کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ کل بروز قیامت جس نے کسی کی بالش بھر زمین بھی دنیا میں ذبائی ہوگی نا, اس کے گلے میں توق بنا کر, اور ساتوں زمینوں کا توق بنا کر وہ سمجھ لیں جھکتا ہوا آئے گا اس کے وزن سے. اتنے عذاب کے اندر وہ بندہ کل قیامت والے دن آئے گا. تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے, کبھی کسی کا حق نہ ماریں, نہ زمین میں, نہ مال میں, نہ کسی اور چیز میں. تو لہٰذا اس میں احتیاط بہت ہونی چاہیے. میں تو یہ عرض کر رہا تھا اس کے ساتھ ہی کہ دعوت اسلامی ان چیزوں کا بھی خیال کر رہی ہوتی, کسی اور کا حق بھی نہ مارا جائے, اور پھر جو اللہ کے لیے زمین ہو گئی نا اس پہ کسی اور کو دسترس کا حق بھی نہ دیا جائے. واہ واہ, الحمدللہ پوری اجازت ہوتی ہے. ماشاءاللہ, مرحبا. یہ وقف کی زمین ہے, ایسے تھوڑی کہ جس کا دل کرے مطلب اس کی جو ہے نا وہ اس کو لپیٹ کے لے جائے. یہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک طریقہ کار ہے, اور اللہ پاک ہمیں اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ یہ مالی تعاون کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, فنڈ دینے کی, چندہ دینے کی, دوسروں کو ترغیب بھی دلائیں, اور اس نیک کام کے اندر حصہ جو ہے وہ شامل فرمائیں. 10 بجے ہماری یہ نشریات تو ختم ہو جائے گی, لیکن اس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ نشریات تو ختم ہو گئی, لیکن جو آپ نے نیتیں کر رکھی ہیں, نیتوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ریمائنڈر لگائیں, اور جیسے ہی رقم آئے اس کو جو آپ نے نیت کی ہے اس کو پورا کریں, تاکہ پھر دل کیا ہے یہ تبدیل بھی نہ ہونے پائے. ریمائنڈر لگائیں, موبائل کا جو ہے وہ اچھا ایک استعمال ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ رقم ہم نے کیا کرنی ہے, دینی ہے. تو اللہ پاک ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. آواز طاری رحیم یار خان سے. سلمان بھائی, ہمیں بھی نہیں پتا تھا دعوت اسلامی کن کن شعبے اور کہاں کہاں مدنی کام کر رہی ہے. کل 12 بجے سے لے کر رات تقریباً 1:30 بجے تک مدنی چینل دیکھتا رہا ہوں. فجر کے بعد پھر ابھی میں مدنی چینل دیکھ رہا ہوں, اپنے کام کے ساتھ ساتھ موبائل کے اوپر مدنی چینل چل رہا ہے. الحمدللہ دل باغ مدینہ ہو گیا, اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی بھی. ہماری دعوت اسلامی ہر شعبے میں کام کر رہی ہے, ہمارے بچوں کا عالم بنا رہی ہے, حافظ بنا رہی ہے, ہمارے پیسے کا نصیب کھول رہی ہے, ہمارا پیسہ اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے, ہماری خوش نصیبی ہے. ہم دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتے ہیں, امیر اہل سنت کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میں نے ذاتی اپنا یونٹ بھی جمع کروا دیا ہے, 11 اپنے رشتہ دار دوستوں سے وصول کر کے الحمدللہ 12 یونٹوں کی ترکیب بن چکی ہے, اور میری نیت ہے 26 یونٹ ایک ہفتے کے اندر اندر دعوت اسلامی کو پیش کروں گا. آپ مجھے کلام بھی سنا دیجئے, غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے. یا مرحبا, ماشاءاللہ. نواز بھائی خوش رہیں, آباد رہیں, سلامت رہیں, اللہ قبول فرمائے. میسج ہے, کلام سنائیں. جس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا, یہ جس نہیں, کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے. مرحبا, ماشاءاللہ. مدینہ بھائی, آپ ویسے کوئی کلام ہے ایسا جو آپ گنگناتے رہتے ہوں, ایسی بندے کی زبان پر آتا ہے, چلتا رہتا ہے؟ یہ والا کلام میں بائک چلاتے پڑھتے رہتے ہیں. ارے واہ واہ واہ, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسے آپ کی چوائس کے اعتبار سے کیا حساب ہے کہ آپ مطلب سلیکٹیو چوائس ہے آپ کی, یا یوں بولیں کیفیت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے؟ جو دل میں آئے میں پڑھتا رہتا ہوں. اچھا اچھا, کیفیت والا, یعنی کیفیت والا حساب ہے. یعنی ہجر و فراق کی کیفیت ہے, مدینہ شریف سے جدائی کا معاملہ ہے تو پھر ویسا کلام, ٹھیک ہے, حاضری ہے تو پھر ویسا کلام, یا کوئی بعض اوقات ایسے زبان پر آ جاتا ہے, ایسا ہی جیسے ابھی میری زبان پر آ رہا ہے, یا امیر طیبہ یا سید الشہداء. یہ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جان حضرت امیر طیبہ کا مزار ہے. مرحبا, چلیں کلام سنائیں.
کوئی کلام سنا دیں۔ جلوے کی جھلک ہے۔ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ عارض شمس و قمر سے بھیگے انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھیگے انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے جا بجا پر توفیقن گئے آسمان پر ایڑیاں، جا بجا پر توفیقن گئے آسمان پر ایڑیاں، دن کو گئے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، دن کو گئے خورشید شب کو ماہ و اختر ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے تو ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جا رگا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی گئے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی گئے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے ان عمر گڑ کر ایڑیاں، جس کی خاطر مر گئے ان عمر گڑ کر ایڑیاں، اور دو قمر دو پنجائے خود دو ستارے 10 گلان، دو قمر دو پنجائے خود دو ستارے 10 گلان، ان کے تلوے پر جنا خون پائے اطہر ایڑیاں، ان کے تلوے پر جنا خون پائے اطہر ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے، تو ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، ہائے اس پتھر سے اس سینے کی قسمت پھوڑیے، بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں، بے تکلف جس کے دل میں یوں کرے گھر ایڑیاں، رضا طوفان میں شر کے تلا تو سے نہ ڈر،
طوفان میں شر کے تلا تم سے نہ ڈر شاد گو ہے کشتی امت کو لگے ایڑیاں رزے شمس و قمر سے بھیگے انوار ایڑیاں. اللہ تعالی ہمیں اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ٹیلی تھون میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رقم جمع کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیت ہم نے کر رکھی ہے اللہ ہمیں اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ طہ و یاسین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جے سوگانی گھڑی چمکاتا ہے کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام و توقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش مغشر میں جب ان کی آمد گوہر بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل. مرحبا مدنی چینل کی کیا شان ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے مدنی چینل.